جسمانی تندرستی۔ اگرچہ ہم جسمانی تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں نجات کے لیے روحانی تندرستی اور بدن کے لیے جسمانی تندرستی کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ میں مشل آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ بے شک یسوع المسیح شفا کا منبع ہے، اور جب آپ کلام میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ جانیں گے کہ یسوع مسیح جہاں جہاں سے گزرے شفا دیتے گئے۔ ان تمام حوالہ جات میں سے متی رسول کی انجیل اس کے 8 باب کی 14 سے 17 آیات میں جب ہم پڑھتے ہیں، یسوع نے پطرس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا۔ اگر آپ کبھی اسرائیل گئے ہوں تو آپ اس کی ہیکل کی بنیاد کو دیکھ سکتے ہیں جہاں یسوع مسیح نے کلام کیا، اور پھر اگر آپ اس ہیکل کا احاطہ سے باہر آئیں گے اور کچھ 100 گز یا اس سے کچھ کم فاصلہ تک چہل قدمی کریں گے تو جن کو پطرس کے گھر کے بقیہ جات مانا جاتا ہے وہ سب آپ کو ملیں گے۔ جہاں اس کی ساتھ تپ میں پڑی تھی، وہاں کھڑے ہونا اور ان کھنڈرات کو دیکھنا ہی ایک دلچسپ منظر تھا۔ تو وہ وہاں گیا، اور جو ہم پڑھتے ہیں اس پر دھیان دیں، اور اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروحیں تھیں، جو کہ اس زمانہ کے ثقافتی حالات میں پائی جانے والی ایک عام صورتحال تھی۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں اس پر غور کریں۔ اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ وہ نہ صرف بدروح کو رفتہ تھے، بلکہ ان میں سے بے شمار لوگ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار بھی تھے، اندھا پن اور لنگڑا پن اور اس قسم کے بے شمار دوسری بیماریوں کے شکار لوگ۔ اور پھر کیا ہوا؟ تاکہ یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ یہاں کئی سالوں یعنی صدیوں پہلے یسایہ نبی کی معرفت لکھے گئے کلام کی تکمیل نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 53 باب کی 4 آیت کی طرف واپس چلیں تو ہمیں پرانے عہد نامے کی کتاب سے لی گئی یہی پیشن گوئی ملتی ہے، جبکہ یسایہ 53 باب ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یسوع کے ان دکھوں کا اظہار کرتا ہے جو اس نے ہماری خاطر برداشت کیے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 53 باب کی 4 آیت میں کہا، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ یہ یقیناً مسیح کے بارے میں ایک نبوت ہے۔ اب ترجمہ کے لحاظ سے اس نتیجہ کو اخذ کرنا انتہائی غیر منصفانہ ہے کہ یسوع مسیح کا مرنا اصل میں جسمانی تندرستی کے کفارے کا ایک حصہ ہے، کفارے کا ایک آزمودہ حصہ۔ اگر آپ کلام کی باتوں کو غور سے پڑھیں تو آپ معاملے کی حقیقت سے واقف ہوں گے کہ یہ باتیں سمجھ سے بالاتر ہیں۔ یسوع مسیح جو کاملیت سے بھرپور ہے، اپنے شفا دینے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے، جیسے اس نے پطرس کی ساس اور اس جیسی کئی بے شمار لوگوں کو شفا دی۔ وہ کام یسوع کے آنے سے پورا ہو گیا، اور پھر اس نے صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آخر کار جب یسوع آئے گا تو ہمیں کفارے کے ذریعے روحانی تندرستی ملے گی، کیونکہ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم سب کو بالکل نیا جسم عطا کیا جائے گا۔ لیکن اس زندگی میں ہمیں مکمل جسمانی شفا کی کوئی ضمانت نہیں ملے گی۔ اب ہمیں روحانی تندرستی کی ضمانت ملتی ہے، اور ہمیں اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ رومیو 10 باب کی 13 آیت کو دیکھیں، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ یہی وہ روحانی تندرستی ہے جو گناہ سے آزادی دلانے میں ہماری زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لیکن جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو ہمیں روحانی تندرستی حاصل ہوتی ہے، اور یہ اس کی ضمانت ہے۔ خدا اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، تاہم اس میں ہمیں کبھی بھی جسمانی شفا یابی کی ضمانت نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر پولس رسول نے خود کبھی مکمل جسمانی شفا یابی کا تجربہ حاصل نہیں کیا، اور اس بارے میں ہم دوسرے کرنتھیوں کے 12 باب میں پڑھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے کبھی اس کے بارے میں فریاد نہیں کی، اور ہمیں اس کے بارے میں صحیح سے نہیں بتایا گیا کہ یہ کیا ہے۔ یہ اندھا پن ہو سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پولس رسول کو سنسار کر کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپاہج تھا، وہ یقیناً تھا۔ اس میں بے شمار جسمانی کمزوریوں کی جھلک ملتی ہے،
اس بارے میں جو بیان کیا گیا ہے ہم اس کو دوسرے کرنتھیوں 12 باب کی 8 اور 9 آیات میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ جہاں تک ہمیں علم ہے کہ پالوس رسول نے اپنی ساری زندگی اسی کمزوری کے ساتھ گزاری، لیکن اس کا یہ رویہ ہوا، وہ تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا اور ان شاندار چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس نے بالکل بھی کوئی غیر قانونی باتیں نہیں کی۔ خدا نے اس مصیبت کا تجربہ برداشت کرنے کی اجازت دی اور تبھی خدا نے اس کی کمزوری میں سے اسے جلال بخشا۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ یہاں کلام کا وہ حوالہ ملتا ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ پالوس رسول جو خود کو شفا یابی نہ دے سکا، وہ دراصل وہاں موجود لوگوں کو خدا کی قدرت سے شفا بانٹ رہا تھا۔ اور یہاں ہمیں اس بارے میں ایک تمثیل ملتی ہے۔ حقیقت میں اس کی منطق سادہ ہے۔ اب اس کے بارے میں سوچیں، اگر ایک شخص جو مستحکم ایمان رکھتا ہو، تب بھی ایک سادہ منطق کی بات کا اظہار اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے پر بھی جسمانی شفا یابی کی کوئی ضمانت نہیں ملتی، اور یقینی طور پر اس موقع پر بھی پالوس رسول خدا پر مستحکم ایمان رکھتا تھا، لیکن خدا نے انکار میں جواب دیا۔ اگر یہ سچ تھا، جو کہ ہے بھی، تو ہمیں اسی زندگی میں جسمانی شفا یابی کی ضمانت ملتی ہوتی، اور مسیحیوں کے لیے ہمیں ایک منطق کی بات نظر آتی۔ مسیحی جو خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ جسمانی طور پر کبھی مرے گا نہیں۔ یہی وہ سادہ منطقی بات ہے، اور پھر یہاں وہی لوگ اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں اگر ہمارا ایمان پختہ ہے تو ہمیں اسی زندگی میں جسمانی شفا یابی کی ضمانت ملے گی، اور یقینی طور پر اس میں خدا کی رضا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے ان حوالہ جات کی تشریح کرنا ہے۔ البتہ یعقوب کے حوالہ میں ہمیں شفا یابی کے متعلق خدا کا بتایا ہوا منصوبہ ملتا ہے، لیکن خدا اب بھی شفا دے سکتا ہے۔ یہاں بتائے ہوئے خدا کے شفا یابی کے منصوبہ پر میں اب ایمان رکھتی ہوں۔ یعقوب کے نام لکھے گئے خط اس کا 5واں باب کی 14 آیت میں اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خدا کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ اور یہاں جو اسم ضمیر ہے وہ اگرچہ مذکر ہے، لیکن وہ مسیح کے بدن کے اعضاء کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے۔ اب آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ اس سارے حوالے میں جو لفظ بیمار استعمال ہوا ہے، اس کے لیے یونانی زبان میں 3 مختلف الفاظ کا مجموعہ ملتا ہے، اور یہ جسمانی تکلیف کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ذہنی کشمکش اور الجھن کا بھی شمار ہوتا ہے، اس میں روحانی مسائل بھی شامل ہیں۔ تو یہ انسان کے پورے جسم کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اس بات پر غور کریں، وہ یہاں روحانی تندرستی کی بھی بات کرتے ہوئے یعقوب کے نام خط اس کے 5ویں باب کی 15 اور 16 آیت میں یہ کہتا ہے، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائیں گے اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ اور یہاں وہ صرف روحانی تندرستی کی بات کر رہا ہے، اور یہ روحانی تندرستی یقینی ہے۔ راست پاس کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس حوالہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بہت اہمیت دیتی ہوں۔ کئی سالوں تک اپنے بزرگوں کے ہمراہ ایک پادری ہونے کی حیثیت سے میں نے بے شمار لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو کینسر کی وجہ سے مر رہے تھے، لیکن ہم ہمیشہ دعا کرتے وقت اس شخص کو یہ بات بار بار کراتے ہیں کہ آپ اس کینسر کی صورتحال کے بارے میں ہم خدا کی مرضی سے ناواقف ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسیح یسوع آج کل اور ہمیشہ تک یکساں ہیں، اور اگر اس کی مرضی ہوئی تو وہ شفا دے سکتا ہے۔ اور اسی بات پر ایمان رکھتے ہوئے ہم جانتے ہیں اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو وہ یقیناً ایسا کرے گا، تاہم اس کی مرضی پوری ہونی چاہیے اور ہمیں اس کی مرضی کے مطابق دعا کرنی چاہیے۔
اور بہت سارے لوگ جنہیں بائبل کے حقائق کی سمجھ ہوتی ہے وہ اس موضوع کو سمجھ پاتے ہیں۔ اور پھر غور و فکر اور جواب کے لیے ہمارے پاس سوال آتا ہے، ایک ایماندار مسیحی کے ایمان کی حالت کیا ہو سکتی ہے جب وہ جانتا ہے کہ خدا جسمانی صحت یابی کے لیے کی گئی دعا کو ہمیشہ جلال دے گا اور پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اس کے کچھ نتائج کیا ہیں؟ اصل میں نے بہت سارے ایماندار مسیحیوں کو تندرستی کے لیے دعا کرتے دیکھا کہ جب انہیں کہا گیا کہ اگر وہ مضبوط ایمان رکھیں تو وہ ضرور شفا پائیں گے، ایسا شخص جب شفا یاب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے منسلک میں آپ کے ساتھ کچھ مشاہدات پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے کچھ لوگ اپنے آپ کو خوفناک مجرم محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ مضبوط ایمان نہیں رکھتے۔ وہ اپنے آپ کو بھیانک مجرم سمجھتے ہیں، اور میں آپ کو بہت ایمانداری اور جذباتی طور پر یہ بتانا چاہتی ہوں جتنا میں کر سکتی ہوں، لیکن اس قسم کی تعلیمات کو میں ظالمانہ دینیات کہتی ہوں۔ اس نے اس جرم کے احساس میں لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا ایمان ناکافی ہے، جبکہ خدا نے کبھی اس بات کا وعدہ نہیں کیا کہ وہ ضرور شفا یاب ہوں گے۔ وہ یقیناً کر سکتا ہے، لیکن اس نے کبھی اس کا وعدہ نہیں کیا، اور اسی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز خیانت ہوتی ہے۔ اب آپ اسے خیانت کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ اس شخص پر یقین کریں گے جس نے آپ کو یہ سکھایا کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ ضرور شفا یاب ہوں گے، اور اگر آپ ایسے شخص کی عزت کرتے ہیں تو آپ ایسے شخص کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو برے کی بجائے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ وہی بولیں گے جو وہ چاہتا ہے کہ آپ بولیں۔ اگر آپ کچھ لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ اس شخص کے اس قدر زیر اثر ہوتے ہیں کہ وہ اس شخص کو سب کی نظر میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تب وہ اپنے آپ کو ایسے بہلاتے ہیں کہ وہ شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اس خیانت کے دوسرے حصہ میں یہ احساس ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ تو برا نہ ہی بے وقوف دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں اس قسم کے برے حالات میں سے گزرنا پڑے تو یہ دوسرے لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے کہ وہ ایمان کی کمی کا شکار ہیں، اور پھر وہ خیانت اور خود فریبی میں الجھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بات عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ دوسری چیز جو اس کے نتیجہ میں ہوتی ہے وہ مایوسی ہے۔ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ ایمان نہیں رکھتے اور شفا نہیں پاتے، تب وہ مایوسی اور اکثر اوقات شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا خدا واقعی وہ کرتا ہے جو وہ کہتا ہے؟ اور یہ ایک انتہائی خوفناک موقع ہو سکتا ہے، یہ بے دینی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کچھ حالات میں ایسے لوگوں نے آج تک جتنا بھی سیکھا ہوتا ہے وہ اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک جان سا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ جو کچھ بھی انہیں سکھایا گیا وہ حقیقت نہیں، اس لیے وہ شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور خوفناک بے دینیت پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اور جب ہم کسی چیز کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں کہ وہ سچ ہے جو کہ دراصل سچ نہیں، تو یہ ہمیں لوگوں کی زندگی میں موجود تمام منفی نتائج کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک صحیح تھیولوجی کا ہونا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب اس کا تعلق شفا سے ہو۔ یہ روحانی شفا کی ضمانت ہے، اور میں اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بتاؤں گی جس کی ضمانت ملتی ہے۔ اور خدا نے یہ پالوس سے کہا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، اور میں لوگوں کو مایوس کن حالات میں خدا کے فضل کا تجربہ حاصل کرتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ اگر آپ اس کمرے میں اپنی نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی میں موجود حقیقی سانحات کے تجربات میں سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے جو کہ بیان سے باہر ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بری چیزیں کیوں ہوتی ہیں، اور پھر میں آپ کی زندگی میں خدا کے فضل کو کام کرتے ہوئے دیکھوں۔ وہاں تک پہنچنے میں وقت لگا۔ اس دوران ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں، اس فضل کے تجربہ میں سے گزرتے ہیں، لیکن یہ میرے لیے کافی حوصلہ افزا رہا۔ چاہے کوئی سانحہ ہو یا بحران ہو، میں خدا کے فضل کا تجربہ حاصل کروں گی، اور میں کہنا چاہوں گی کہ میں اپنی زندگی میں خدا کے فضل کا تجربہ حاصل کر چکی ہوں، لیکن میں ان سب سانحات سے نہیں گزری جن سے دوسرے لوگ گزرے ہیں، اور میں اسی لمحے ان کی زندگیوں میں خدا کے فضل کو کام کرتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، اور میرا یقین ہے کہ وہی اس وعدے کی ضمانت ہے۔ ہمارے حالات کیسے بھی ہوں، ہمارے لیے خدا کا فضل کافی ہے۔
اس لیے جب ہم بائبل کی کہانیوں کے مجموعہ پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہم صحیح طور پر جسمانی اور روحانی تندرستی کے درمیان امتیاز کر سکیں۔